حضرت حسین میدان کربلا میں تھے کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ خندق کھود کر آگ جلائی جاتی تھی. آپ نے خندق کھودی اور آگ جلائی. پھر سامنے کھڑا ایک یہودی دیکھ رہا تھا. یہودی نے کہا معاذ اللہ حسین تو نے تو دنیا میں آگ جلا لی ہے, آگے تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی حکم دیتا ہوں آگ کو کہ آگ تجھے پکڑ لے. آپ نے جب یہ بات کہی تو وہ گھوڑے سے نیچے گرا اور گھوڑے کی رکاب میں اس کا پیر آیا. گھوڑا اتنا خوف سے لڑ رہا کہ گھوڑے نے اسے آگ میں آ کر پھینک دیا. حضرت امام حسن ایک بار حکم دیتے آسمان سے فرشتے آپ کی مدد کے لیے آ جاتے. اسرافیل جن تھا اس کی شادی ہو رہی تھی. اس کے تخت کے نیچے سے 2 جن روتے ہوئے نکلے. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت حسین میدان کربلا میں ہے. اس نے فوراً اپنی شادی چھوڑی اور میدان کربلا میں پہنچ گیا. اس نے جا کر اتنی بار امام حسین سے کہا کہ امام آپ ایک بار اشارہ تو کر دیں, آپ کے سامنے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا. آپ نے کہا نہیں. پھر آپ اگر ایک بار حکم دیتے تو ساری دنیا کی فوجیں وہاں پہ چلی آتی. آپ نے کہا نہیں, جس طرح میرا رب راضی ہے میں بھی اسی طرح راضی ہوں. جس طرح میرا رب راضی ہے میں بھی اسی طرح راضی ہوں. میدان کربلا میں اگر ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی, اسماعیل کی جگہ اگر دمبا آ سکتا تھا, تو آپ اگر ایک بار حکم دیتے تو آسمانوں سے فرشتے نیچے آ جانے تھے. آپ نے کہا کہ رب میرے دکھ چ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. حضرت اسرافیل جن کہتے رہے امام ایک بار حکم دے, تو آپ نے کہا نہیں. یہ میدان کربلا, یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ غمی کا مہینہ ہے. یہ غمی کا مہینہ نہیں ہے, یہ خوشی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا مقام عطا فرمایا. اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم دین کے معاملے میں آگے نکلیں, جہاد کرنے کی کوشش کریں. اس لیے ہم سب بھائیوں کو چاہیے کہ یہ کئی بھائی جو کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے, لیکن یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے, کیونکہ اس مہینے میں کئی بار صحابہ کرام کی شادیاں بھی ہوئی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے. ہم واہ حسین والے ہیں, کیونکہ شہادت کا ایک موقع یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. اس لیے ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے کہ اس کے شہادت کی موت ہے. صحابہ اکرام جنگوں میں شہادت کی موت مانگ رہے تھے. شہادت کا بہت بڑا رتبہ ہے. شہادت ہونے والا شخص میرے نبی نے فرمایا, جس نے اپنے دین کے راستے میں, اپنے ملک کے راستے میں جس نے اپنی جان قربان کی, وہ قیامت کے دن میرے اور صحابہ اکرام اور شہدین کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے. ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے, قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم غافل رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور اپنے رب کو راضی کریں, کیونکہ آج کل کا مسلمان غافل ہو چکا ہے نماز پڑھنے سے.